أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو انشاءاللہ تعالی آج ہم دوبارہ سے سورۃ البقرہ میں جہاں ہم نے سٹاپ کیا تھا وہیں سے ہم دوبارہ شروع کریں گے، اور جو آیت جدھر سے ہم کنٹینیو کریں گے آج وہ سورۃ البقرہ کی وہ آیہ نمبر 222 ہے. ٹھیک ہے، 222. لاسٹ ٹائم نے 221 پر جو ہے ہم رکے تھے، اور آج ہم جو ہیں 222 سے جو ہے ہم شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. صدق اللہ العظیم. اب اس کے ورڈ بائی ورڈ میننگ کی طرف ہم چلتے ہیں. تو لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہو تو جو ہم نے سلسلہ کیا تھا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہیں وہ تمہاری پریفرنس ہونی چاہیے جب شادی کے معاملات آتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ جنت اور مغفرہ کی طرف تم کو بلاتے ہیں. یہ آیتیں تھیں جس پر ہم نے لاسٹ ٹائم ختم کیا تھا. آج جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے سلسلہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. وَيَسْأَلُونَكَ، یسألون میں واو جو ہے وہ ہے اور. یسألونک میں کتنے ورڈز ہیں؟ دو اس میں جو ہیں الفاظ موجود ہیں. نمبر 1 یسألون، اور پھر کا جو ہے وہ اٹیچڈ پروناؤن ہے. تو یس الونا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں. کس سے پوچھتے ہیں؟ آپ سے پوچھتے ہیں. جو اٹیچ پروناؤن ہے کیا؟ آپ سے پوچھتے ہیں. تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. عن کسے کہتے ہیں؟ بارے میں، اباؤٹ. محیض کسے کہتے ہیں؟ جو مینسٹرویشن، جو ماہواری جسے اردو میں کہتے ہیں، یا حالت حیض بھی بولتے ہیں. تو محیض کے لوگ جو ہیں آپ سے آ کے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل ہوا اذن، قل کہہ دیجئے. اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دے رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ہوا وہ اذن. یہاں پہ انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا گندگی. اس کا مینلی مطلب ہوتا ہے تکلیف ہونا. جو اس کا جو زیادہ جو صحیح میننگ ہے وہ ہے کہ تکلیف ہونا. اذن اردو میں بھی تو ورڈ ہوتا ہے نا، اذیت، تکلیف. تو یہ ہوا اذن کہ اٹس اے ہرٹ. ٹھیک ہے.
کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے جو ہے عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے جو چیز ہائی لائٹ کی وہ یہ کی کہ یہ ایک ایسا وقت ہے عورت کے لیے جب وہ منسٹریشن سے گزرتی ہے کہ اس کے لیے ایک تکلیف دہ وقت ہوتا ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فَاعْتَزِلُوا اعتزلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تم الگ رہو، بس تم الگ رہو، سو کیپ اوے نساء عورتوں کے ساتھ، فی المحیض فی میں یعنی ان، محیض حالت حیض میں یعنی ڈیورنگ menstruation عورتوں کے ساتھ انٹیمیسی جو ہے وہ تم نہیں اختیار کرو، ان سے دور رہو، ٹھیک ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، واو کیا ہے اور لام الف لا، نہیں، تقربوہن نہیں قریب جاؤ ان کے، تقربو قریب کا ورڈ ہوتا ہے نا اردو میں قریب جانا، تو تقربو ہن کیا ہے کہ جو اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ ان کے قریب نہیں جاؤ، عورتوں کے قریب نہیں جاؤ یعنی ان کو اپروچ نہیں کرو، حتی یہاں تک یطہرن کہ وہ پاک ہو جائیں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے وہ پاکی اختیار کریں یعنی ان کے پیریڈ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، تَطَهَّرْنَ جو کیا مطلب ہوا کہ فَإِذَا کا یہ فا جو ہے سو یعنی پس، دین اذا جب، تطہرنا کہ وہ پاک ہو جائیں یعنی جب وہ ان کے پیریڈز ختم ہو جائیں، اور اور تطہرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پاکیزگی جو ہے اختیار کر لیں، اور مطلب جو غسل ہے لے کر وہ پاک ہو جائیں۔ فَأْتُوهُنَّ، فَأْتُوهُنَّ جو ہے دین آتو کہ ان کو اپروچ کرو، ان کے پاس جاؤ، ہننا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا عورتوں کے لیے، کہ تو پھر ان کے پاس جاؤ، من حیثو جہاں سے، من اور حیثو جو ہے یہ یہاں پہ پریپوزیشنل وہ ہے کہ من جو ہے فرام، حیثو جو ہے کہ جہاں سے، امرکم اللہ کہ جس طرح سے اللہ نے تم کو حکم دیا، امرا کہ امرا کا کیا مطلب ہوا کہ امر ہوتا ہے نا، امر بالمعروف ہم کہتے ہیں کسی چیز کے کہ حکم دینا، تو کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ تم کو حکم دیا، کس نے حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا، تو لفظ جلالہ اس کے بعد ہے اللہ، تو جب وہ پاکیزگی اختیار کر لیں تو پھر ان کے قریب جاؤ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا۔ ان اللہ بے شک اللہ، انہ کیا ہے؟ تاکید کے لیے آتا ہے، ایمفیسس کے لیے آتا ہے کہ بے شک اللہ، یحب، یحب حب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت کرنا، یحب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، التوابین توبہ کرنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو، وَيُحِبُّ اور وہ محبت کرتا ہے، المتطہرین پاک رہنے والوں سے، دوز who purify themselves جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ پھر کیا آیت کیا ہے؟ نساؤکم حرث لکم، نساؤکم تمہاری عورتیں، کم جو ہے وہ ہے اٹیچ پروناؤن، اور نساء عورتیں، حرث لکم تمہاری کھیتی ہیں، حرث کسے حارث کہتے ہیں نا، فارمر کو کہتے ہیں، کھیتی کے لیے ورڈ ہے کہ دیر آر ٹلتھ، لکم لام جو ہے وہ پریپوزیشن ہے کہ واسطے، کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا تمہارے لیے کہ تمہاری عورتیں جو ہیں تمہاری کھیتی ہیں۔ فَأْتُو سو تم آؤ، سو اپروچ دیم، ف جو ہے کیا ہے کہ سو، اور آتو کا مطلب کہ اپروچ کرو، ہر سکم اپنی کھیتی کو، جو تمہاری جو کھیتی ہے اس کو تم اپروچ کرو، کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، انا شئتم جس طرح سے جہاں سے چاہو، شئتم، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، وَقَدِّمُوا اور آگے بھیجو، لِأَنفُسِكُمْ اپنے واسطے، اپنے لیے، یعنی تم جو آگے بھیجو، مطلب جو تمہارا یہ عمل ہے وہ جس طرح سے
جو ہوتا ہے فارمر ہوتا ہے، کاشتکار ہوتا ہے، وہ ہارویسٹ کرتا ہے، تو اسی طرح سے جو ہے جو ہے کہا گیا ہے کہ یہ ایک تمہارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ایک جو فارم جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے، اسی طرح سے تم بھی ہارویسٹ کرتے ہو، تمہاری اولاد اور یہ تمہارے اعمال ہیں جو آگے دنیا میں تم جائیں گے، تو وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے بھیجو اپنے لیے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ لی انفسکم میں کتنے ورڈز ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا 2 ورڈز، ٹھیک ہے؟ لام جو ہے وہ کیا ہے؟ واسطے، انفسکم جو ہے، انفس جو ہے وہ نفس کی جمع ہو گئی، اور کم جو ہے اگین اٹیچ پروناؤن ہو گیا، تو آگے بھیجو اپنے واسطے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان جاؤ، انکم، کہ بے شک تم سب کے سب، یقیناً، کم جو ہے وہ پھر اگین پروناؤن ہو گیا، تم ملاقو، ملاقو میں کتنے ورڈز ہیں؟ اس میں 2 ورڈز ہیں۔ ملاقو کا کیا مطلب؟ تم اللہ سے ملنے والے ہو۔ ہو جو ہے وہ ہے اٹس این اٹیچ پروناؤن، کہ اس سے ملنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور مؤمنین کو خوشخبری جو ہے وہ دے دو۔ بشر کا کیا مطلب ہے؟ کہ خوشخبری دینا، جو بشارت جو ہے، جو ورڈ ہوتا ہے تبشیر کا ورڈ ہوتا ہے، خوشخبری دینا، المؤمنین، اور مؤمنین کو خوشخبری دے دو، ٹھیک ہے؟ اور تو یہ جو ہے آج ہم نے جو ہے یہ ورڈ بائی ورڈ میننگ کی۔ اب یہ بڑی کمپلیکیٹڈ آیتیں ہیں اس لحاظ سے کہ سمجھ نہیں آتا کہ ایک دم سے یہ والی آیتیں کہاں سے آ گئیں، اور کہ کہاں پہ بات ہو رہی تھی، اور پھر بات کہاں سے شروع ہوئی، اور کہاں پر بات جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ اور شروع ہوئی ہے بات کہ جب کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے جو ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو سب سے پہلے تو اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کیا ہے؟ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کی بھی شریعت تھی جو کہ اہل کتاب تھے، اہل کتاب میں جو یہودی تھے، ان کی شریعت میں، یا انہوں نے جس طریقے سے شریعت سمجھی تھی، یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے جس طریقے سے شریعت سمجھی تھی، جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی، ناٹ نیسیسریلی کہ وہ صحیح کرتے تھے، لیکن ان کے پاس یہ ہوتا تھا کہ جب عورتیں جو ہوتی تھیں وہ مینسٹرویشن سے گزرتی تھیں، تو وہ ان کو اس طرح سے الگ کر دیتے تھے کہ جیسے وہ بالکل ہی اچھوت ہو گئی ہیں، کہ یہ بالکل ناپاک ہو گئی ہیں، تو وہ گھر کے ایسے حصے میں رکھیں گے، یا گھر کے کوئی باہر جو ایک کوئی الگ سے جگہ بنا دی کہ جہاں پہ وہ جا کے رہیں، اور یہ ناپاک ہیں، اور ان کو بالکل ہی الگ کر دیتے تھے۔ تو جو لوگ جو تھے انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس کے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آئی، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے چیز جو یہ ہائی لائٹ کی گئی کہ یہ ایک ایسا وقت ہے عورت کے لیے جو ایک ڈیفیکلٹ پیریڈ ہے، یعنی وہ ایک ڈیفیکلٹ پیریڈ سے گزرتی ہے، اور اور جیسے کہ پتہ ہے کہ پورا پی ایم ایس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ عورت جو ہے اس پینفل پیریڈ سے گزرتی ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کے ڈفرینٹ سمٹمز ہوتے ہیں، کسی کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، کسی کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہائی لائٹ کی وہ ناپاکی، بعد میں کہا کہ ہاں یہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے لیکن کہ جس میں عورتیں جو ہوتی ہیں ان کو پاکیزگی اختیار کرنی پڑتی ہے، کہ جب وہ ان کے پیریڈز ختم ہو جاتے ہیں، اس چیز کو بعد میں ہائی لائٹ کیا گیا۔ جو چیز پہلے ہائی لائٹ کی گئی وہ یہ کی گئی کہ یہ ایک تکلیف دہ پیریڈ ہے، تو جب کوئی انسان کوئی تکلیف سے گزرتا ہے تو یہ اس میں اس کو مزید جو ہے تکلیف نہیں دی جاتی، بلکہ ایک سینسٹائز کیا جاتا ہے کہ دیکھو دس پرسن از گوئنگ تھرو اے ڈیفیکلٹ ٹائم، اب دوسروں کو سینسٹیو ہونا چاہیے۔ تو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو جو چیز جس چیز کی خالصتاً ممانعت کی گئی کہ وہ یہ کہ جو انٹیمیٹ ریلیشن شپس ہیں عورت اور مرد کے بیچ میں، اللہ تعالیٰ نے وہ منع کیے گئے، اور وہ بھی اسپیسیفکلی جو ہے انٹرکورس، اس کے علاوہ جو ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا، اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت شفیق ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت کلوز ہوتے تھے، اور ان کے
گود میں سر رکھ دیتے تھے، وہ رسول اللہ کے سر میں جو تھیں وہ تیل لگاتی تھیں. مطلب جو ہے آپ اگر جا کے حدیث کا لٹریچر اور جو تفسیر میں آپ جا کے باتیں لکھیں تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ کی گئی ہیں. تو تمام چیزیں جو تھیں کہ ہر طرح کی کلوزنس جو تھی وہ جائز تھی، لیکن جو چیز جو ناجائز تھی وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو عورتیں اس وقت سے گزر رہی ہوں تو ان کے ساتھ جو ہے بالکل الٹیمیٹ انٹیمیٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ تم نے نہیں رکھنی ہے. البتہ اس کے علاوہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ ان کو کسی دوسرے گھر کے کسی دوسرے حصے میں بھیجنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو ہے یہ چیز جو ہے یہ اس وقت یہودیوں کے دماغ میں تھی، اور مسلمان جو تھے وہ انہوں نے اس کے بارے میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور یہ ان کو جو ہے جواب ملا. تو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ کہ ان کے قریب اس وقت تک نہیں جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، اور جب وہ پاکیزگی اختیار کر لیں تو پھر ان کو اپروچ کرو. اور تم اور اللہ تعالیٰ جو ہے کس کو اس سے محبت کرتے ہیں، یحب التوابین و یحب المتطہرین. تو یہ اس آیت کا جو ہے ہسٹوریکل کانٹیکس ہے. پھر دوسری چیز جو کہی گئی جو کہ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور اس میں جو دوسری جو باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں قرآن میں جو ہیں جو بہت انٹیمیٹ اور بہت سینسیٹیو نیچر کی ہیں وہ ایسی لینگویج میں بتائی ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ بات بتا بھی دی گئی ہے لیکن وداؤٹ بینگ ٹو ایکسپلیسٹ، یعنی ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ باتیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں. تو اس میں ایک چیز جو بتائی گئی کہ تم جو ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورتیں جو ہیں تمہاری کھیتی کی طرح ہیں، کہ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک ریپروڈکٹیو فنکشن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے عورت کے اندر اسی طریقے سے تم اپروچ کرو، اور یہ اس کے علاوہ کوئی کسی اور قسم کی ریلیشن شپ جو ہے جو ہے اس کی ممانعت کی گئی کہ کس طرح سے تم نے اپروچ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے بتا دیا گیا. پھر اس کے بعد جو چیز جو ہائی لائٹ کی گئی وہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کی کہ تمہارے کہ جس طرح سے کھیتی کا جو ورڈ جو استعمال کیا گیا تو اس کے دو دو ڈفرنٹ آپ یہ سمجھیے کہ پہلو ہیں جو کہ ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں ان کو جو بہت خواتین جو ہوتی ہیں ان کو بڑا ایک دم سے اعتراض ہوتا ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ کیا مطلب اللہ تعالیٰ نے عورت کو کہا کہ وہ ایک کوئی کھیت کی طرح ہے، بس اس کی یہی حیثیت رہ گئی ہے. ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک ایکسٹریم وسوسہ ہے جو کہ شیطان انسان کے دماغ میں ڈال رہا ہے. لیکن ایک اگر آپ ریلیشن شپ دیکھیے کہ جو ایک کاشتکار ہوتا ہے، جو ایک فارمر ہوتا ہے، اس کی جو کھیتی سے ہوتی ہے اس کو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. اپنی کھیتی کا اس کو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اس کو کس وقت پانی دینا ہے، کس وقت اس کو کس قسم کا فرٹیلائزر چاہیے، کس طرح سے وہ اس کا جو ہے وہ خیال رکھتا ہے تاکہ اس کی کراپ اچھی آ سکے. اور پھر وہ تمام احتیاطی تدابیر کرتا ہے کہ کسی قسم کے کوئی ویڈز نہ گرو کریں، کسی قسم کی اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ انوائرمنٹ کو اس کی نقصان پہنچے. تو ہر لحاظ سے جو ہے وہ اپنی کھیتی کو جو ہے وہ گارڈ کرتا ہے. تبھی جا کے تو اس کی جو ہارویسٹ ہوگی، جو کراپ ہوگی، جو اس سے اس کی کھیتی جیسے جو اس کو جو کچھ ملے گا وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا. اگر وہ اپنی کھیتی کا خیال نہیں رکھے تو پھر اس کا کیا اثر ہوگا کہ جو اس کی جو ہے وہ پوری کی پوری جو فصل ہے وہ تباہ ہو سکتی ہے. تو جو ایک کاشتکار ہوتا ہے وہ انتہائی محبت سے اور انتہائی احتیاط سے اور انتہائی جسے کہتے ہیں کہ اس کو اس کی جو سب سے جو قیمتی جو اثاثہ ہوتا ہے وہ اس کی کھیتی ہوتی ہے. تو اگر آپ اس کو نیگیٹو سینس میں لیں تو اس کا جواب بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآن میں عورت کا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مقام ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ وہ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ خالی مرد کی کھیتی ہی ہے، لیکن مرد کو یہ بتانا کہ عورت تمہاری کھیتی ہے. کہا گیا ہے کہ تم اپنی عورتوں کا خیال رکھو، ان کی نیڈز کا خیال رکھو. ایک میننگ جو فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء کا جو دیا گیا ہے کہ عورتوں سے جو ہے تم دور رہو فی المحیض، وہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم ان کی ڈونٹ گیٹ آن دیئر نروز.
کہ اگر وہ سینسٹیو ہیں، ان کے موڈ سوئنگز ہیں یا ان کی یہ ہیں، تو یہ جو ہے کہ تم کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، جب کوئی ڈیفیکلٹ پیریڈ سے گزر رہا ہوتا ہے تو دوسرے بندے کو احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ شی از گوئنگ تھرو اے ڈیفیکلٹ ٹائم، یا ان کے لیے ذرا مشکل وقت ہے، ان کے ساتھ خیال رکھو۔ کوئی ایسی بات نہیں کہہ دینا کہ ان کی دل آزاری ہو جائے، کوئی ایسی چیز نہیں کہہ دینا کہ اس کی وجہ سے جو ہے تو ایک انسان جو ہے جب کوئی بیماری سے گزر رہا ہوتا ہے یا کوئی اٹس ناٹ اے پیتھولوجی، مطلب یہ ایک نارمل سائیکل جو ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کے سمٹمز ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اور ایک فیز ہوتا ہے کہ جس سے جو ہے خواتین گزرتی ہیں، تو سینسٹیو، ایکسٹرا سینسٹیو ہونے کا کہا گیا ہے، اور ایکسٹرا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم جو ہو اس طریقے سے خیال رکھو کہ جس طرح سے جو ہے ایک کاشتکار جو ہے اپنی کھیتی کا خیال رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا، اور پھر اس کے بعد آئی آیت کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ یعنی تقوی اختیار کرو۔ اب یہ جب یہ چیز بتائی گئی کہ تم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری کھیتی ہے، تم ان کو اپروچ کرو اس طرح سے، اس موقع پر تقوی کہاں سے آ گیا؟ اس موقع کے اوپر یہ عجیب سی بات ہے نا کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جانو کہ تم تو اللہ سے ملنے والے ہو۔ یہ انسان سوچے گا کہ یہ جو فعل ہے جو میاں اور بیوی کے بیچ میں ہے، کہ میں جو انٹیمیسی ہے، یہ تو لاسٹ مومنٹ ہے جب آپ سوچیں گے کہ یہ اس وقت انسان کا دماغ کوئی دوسرے فیز میں ہوتا ہے، ایک حیوانیت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے، تو یہ تو انسان کو لگے گا تو سب سے حیوانی عمل ہے، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تقوی اختیار کرو، اور وَعَلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو، یعنی ایک چیز تو یہ کہی گئی، ایک پہلو تو اس کا آپ یہ سمجھیں کہ جو میاں بیوی کے بیہائنڈ، جسے کہتے ہیں نا nobody knows what goes behind the closed doors، کہ آپ کے جو ایک انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے آپ کے ساتھ، اور عورت اور مرد جو ہیں وہ ان کی ایسی ریلیشن شپ کی کہ جیسے کوئی دنیا کو کوئی خبر نہیں ہے کہ کیا ان کی آپس میں وہ لوگوں کی ان کی بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے، کیا ان کی بیچ میں محبت ہے، کہ ان کے بیچ میں کس طرح کی ان کی اپنی ریلیشن شپ ہے، کوئی میاں جو ہے محبت سے بات کرتا ہے یا جھڑک کے بات کرتا ہے، یا وہ اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے، یا اپنی بیوی کے ساتھ کس طریقے سے وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ تم میں سے جو بہترین مرد وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ جو ہیں اپنے رویے میں بہترین ہیں، تو یہ بات اجاگر ہوتی ہے، یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب تمام پردوں کے پیچھے جو ریلیشن شپ ہوتی ہے اس میں کوئی چیز جو انسان کے ملحوظ خاطر ہوگی، جو انسان سوچے گا، وہ صرف اور صرف اللہ کا تقوی جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہوگی، کہ اس انسان کو ہوگا کہ چاہے میں اپنی بیوی کے ساتھ اس وقت اکیلا ہوں اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس وقت بھی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر مجھ پر ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میری کیا ریلیشن شپ ہے، تو میں جس طریقے سے اپنی بیوی سے بات کرتا ہوں، جس طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرتا ہوں، جس طریقے سے اس کو اپروچ کرتا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوز، یہ نہیں ہے کہ اب پوری دنیا کے سامنے میرا پبلک امیج تو کچھ اور ہے، اور اب میں اپنی بیوی کے ساتھ جو مرضی چاہے اپنے رنگ ڈھنگ دکھاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی، جسے کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں کہ جس وقت انسان سمجھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اجاگر کی کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جان جاؤ کہ تم اللہ سے ملو گے، اور کس کو خوشخبری دی گئی؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ جو ایمان والا ہے، جس کے دل کے اندر ایمان کی کھڑکی کھلی ہے کہ جس سے اس کا براہ راست اللہ سے تعلق ہے، جو کہ عالم الغیب میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ملحق ہے، اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، وہی شخص جو ہے اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور وہ جو اس کا جو ایمان ہے جب رنگ پکڑے گا تو اس کے تمام اعمال پہ وہ رنگ حاوی ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو اس کی جو ریلیشن شپ ہوگی وہ اس وجہ سے ہوگی کہ وہ ہر جگہ پر اپنے رب کا جو ہے وہ عبد ہے، اور اس کی یہ ریلیشن شپ بھی جو ہے اس کے لیے ایک ثواب کا ذریعہ، ایک عبادت کا ذریعہ بن جائے گی، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھے صحابہ اکرام ان کو بتایا
کہ تم جو ہے تم کو اجر ملے گا اپنی بیویوں کے ساتھ، جو تمہاری جو ریلیشن شپ ہے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یہ تو ہماری اپنی غرض ہے، جیسے انسان کی اپنی ایک انسان ایک اپنی ایک حیوانی غرض ہے، ایک لذت ہے جس کو ہم خود حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے اس موقع پر ہمیں ثواب ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم حلال کے بجائے حرام طریقے سے اپنی غرض کو پورا کرو تو کیا تم گنہگار نہیں ہوگے؟ تو بہرحال چونکہ تم یہ جو ہے تمہاری یہ ریلیشن شپ جو ہے تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کر رہے ہو، تو یہ بھی ایکٹ تمہارے لیے عبادت کا ہو جائے گا۔ تو یہاں پر کن رہبانیت کی تردید کی گئی؟ اگر آپ دیکھا جائے تو شروع میں کہا گیا کہ جو ایک جوئش اسکول آف تھاٹ تھا، جو یہودی سمجھتے تھے کہ عورت کو بالکل ہی کنارہ کش کر دو کہ اب یہ جو ہے ناپاک ہے، اور اس کو جو ہے اس چیز کی تردید کی گئی۔ اور جہاں عیسائی سمجھتے تھے کہ کوئی عورت اور مرد کی ریلیشن شپ جو حلال ریلیشن شپ ہے، ایون اس کے اندر بھی اس کو سمجھتے تھے کہ یہ حیوانی ایکٹ ہے، اور ہم رہبانیت اگر اختیار کر لیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے گا، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہیں وہ زیادہ کلوز ہو جائیں گے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے، تو انہوں نے رہبانیت کا، جیسے آپ کو معلوم ہے کیتھولک چرچ میں ہے جو پریسٹ ہے، اور پھر جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، مطلب کیونکہ وہ ایک فطری طریقے سے ایک نیچرل زندگی کو چھوڑ کر اب نارمل وے آف لائف کی طرف جاتے ہیں، تو پھر ان سے جو حرکتیں سرزد ہوتی ہیں، کتنے بچوں کو ابیوز کیا جاتا ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ انسان اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی فطرت میں جو اس کی ایک خواہش رکھی ہے اس کی تردید کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ جو اس کے پھر نتائج ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ وہ انسان کے اوپر وہ حیوانیت جب طاری ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایسے ذرائع یوز کرتا ہے جو کہ حرام ہے۔ تو اگر آپ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تمہاری یہ ریلیشن شپ تمہاری جو اللہ تعالیٰ نے رکھی، اس کو تم حلال طریقے سے جو پوری کرتے ہو، تو وہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تم سمجھو کہ تم کوئی اس کی وجہ سے کوئی تمہار کمتر ہو درجے میں، تم انسانیت کے درجے سے کوئی گر گئے ہو، بلکہ اگر تم تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں سے اپنی حلال جو تمہاری جو خواہشات ہیں ان کو حلال طریقے سے جو ہے جب ان کو پورا کرو گے تو تم جان جاؤ کہ کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہاں پر بھی ایمان جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تھا آج کا جو تھا یہ ورڈ بائی ورڈ میننگ تھی۔ اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں، پھر زوم ان کر کے دیکھتے ہیں ان آیتوں کے اوپر۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیتوں کی پلیسمنٹ جو ہے وہ کہاں پر ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ جو ہم لوگوں نے جب سلسلہ جب شروع کیا تھا گفتگو کا کچھ ہفتے پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ ہو سکتا ہے کہ تم پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فائٹنگ جو ہے اللہ کی راہ میں لڑنا وہ فرض کیا گیا اور تمہیں بڑا گراں گزرتا ہے کہ یہ چیز جو ہے کچھ چیزیں انسان کے نفس کے عین مطابق ہوتی ہیں، کچھ چیزیں انسان کے نفس کے خلاف ہوتی ہیں، کہ اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالنا۔ تو سوری رنگ ٹون تھی تو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ایسی کہ جس میں انسان جو ہے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالتا ہے اور وہ اس کے نفس کے جو ہے وہ برخلاف ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان بڑی شدید محبت کرتا ہے اور اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے بڑی شدید محبت کرتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہو، اور کسی چیز کو جو ہے تم کراہیت مطلب تمہاری نفس گراں گزرتی ہو، بھاری گزرتی ہو، لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ تو اللہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ جانتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور تم جو ہو اس چیز سے ناواقف ہو۔ یہ بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو آیتیں آئی تھیں اب آپ دیکھیے مستقل کہ جو نیکسٹ سیگمنٹ تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، خمر اور میسر کا ذکر کیا گیا تھا کہ تم شراب کو اور جوئے کا جو ہے ذکر کیا گیا تھا، اس میں
ہو سکتا ہے بڑے تم کو فائدے نظر آ رہے ہوں، یہ چیز کو تم اچھا سمجھ رہے ہو اپنے لیے، یہ تو بڑی میرے لیے اچھی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اس کے اندر تمہارے لیے جو ہے گناہ کا ایلیمنٹ جو ہے، گناہ کا جو عنصر ہے وہ کہیں زیادہ حاوی ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے وہ بات کی گئی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ جو نیکسٹ آیت آئی اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے شادی کے لیے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مشرک عورت ہے یا کوئی مشرک مرد ہے، اس کا حسن جو ہے تم کو تم بڑا متاثر کر رہا ہے، تم ٹوٹلی انفیچویٹڈ ہو، تم کسی سے شادی کرنا چاہتے ہو، تم کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بڑے محبت کے جو ہے محل نظر آ رہے ہیں، لیکن کبھی تم یہ بات بھی جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے ایک باندی یا ایک غلام جو کہ ایمان والے ہوں ان کا درجہ کہیں زیادہ بلند ہے، کیونکہ تمہارے لیے جو ہے ایمان والوں کے ساتھ جڑنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے یہ وہ ڈسکس کیا تھا کہ تم کسی چیز کو جو ہے وہ اچھا سمجھتے ہو، تو اب آپ دیکھیں کہ بتدریج اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، اور وہ کیا چیز جو ہے جو ہماری ایمان کو تقویت دیتی ہے، یعنی ہمارا جو اس دنیا میں جو آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، اور اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹیون کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، جیسا سے آپ کو ریڈیو ہوتے تھے نا پرانے زمانے کے جن کی ٹیوننگ کی جاتی تھی، جو اسٹیشن ہوتا تھا تو ایگزیکٹلی ٹیوننگ ہوتی تھی، تو اسی طرح سے انسان جو ہوتا ہے اپنے نفس کو ٹیون کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کنیکٹ کرنا ہے عالم الغیب میں، تو تمام چیزیں تو وہ ایسی کھانے پینے کی چیزوں کی ممانعت کی گئی کہ جو تمہارے ذہن پر جو ہے اس طرح سے معوف ہو جائیں کہ تمہارا جو ذہن جو ہے وہ پولیوٹڈ ہو جائے، انسان کا جو ذہن، انسان کی جو سوچ ہے وہ تمہاری جو ہے وہ اس حالت میں چلے جاؤ تو تم کہاں اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس حالت میں دیکھ سکو گے۔ تو یہ شراب اور جوئے کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ممانعت کی، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے جو ہے احکامات دیے کہ اب تم اپنے آپ کو پیوریفائی کرو، تمہارا جو سلسلہ جو ہے تم نے وہ کچھ پسند کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تم کو جوڑتا ہے، تو پھر اس کا ذکر کیا گیا۔ اب آج جو آیتیں آئی، اب جو تمہاری جو حلال ریلیشن شپ ہے جو تمہاری میاں بیوی کی، اس کے اندر سے بھی جسے کہتے ہیں نا، جیسے آہستہ آہستہ کر کے آپ گھر کوئی چیز آپ گروسری اسٹور میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا یہ چیز جو ہے نہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ مجھے خریدنا ہے یہ مجھے نہیں خریدنا ہے، اچھا اس کے اندر تو شاید کچھ ایسے انگریڈینٹس ہیں جو کہ صحیح نہیں لگ رہے ہیں، اس میں جیلیٹن ہے اور اس میں ایسے، تو آپ اس چیز کو جو ہے وہ چھوڑ کر لے کر آ جاتے ہیں، پھر آپ کوئی گھر پہ کوئی چیز لے کر آتے ہیں، اب وہ حلال آپ کے لیے بھی جو چیز ہے جو آپ کے پاس ہے اس کو بھی آپ کو کبھی کبھی جو ہوتا ہے صاف کرنا پڑتا ہے، کوئی دال ہے کوئی چاول ہے کوئی بھی چیز ہے تو اس کو اس میں سے مٹی جو ہے اس کو نکالنا ہوتا ہے، اس کو بھی آپ کو جو ہے وہ پیوریفائی کرنا ہوتا ہے، اور پھر جا کر آپ جو ہے اس کو پکاتے ہیں، اور پھر پکا کر آپ اسے کھاتے ہیں، تو مطلب سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ہم اپنی جو بھی ہمارا جو انٹیک ہوتا ہے اس کو ہم پیوریفائی کر رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری جو سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ نے جو ریلیشن شپس ہیں اس کا بھی بتایا ہے کہ تم نے کس کو سلیکٹ کرنا ہے نکاح کے لیے، اور اگر اس کے بعد جب تاکہ ہر چیز جو ہے قدم با قدم کیا ہے، جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ آپ کھانا پکا رہے ہیں قدم با قدم آپ کلوز ہوتے جا رہے ہیں کہ ٹو دا فائنل ڈش، تو ہمارا جو فائنل جو ہمارا جو مرحلہ ہے وہ یہ کیا ہے کہ تم اللہ سے ملو گے، انکم ملاقو، تم اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہو، تو یہ قدم با قدم جو ہے یہ پیورٹی کا طریقہ ہے، یہ دس از دا بگر پکچر ٹو ریئلائز کہ جو بگر پکچر کیا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے، ان سے جو توبہ کرنے والے ہیں، اور یحب المتطہرین۔ اب یہ جو آیت ہے دس وڈ بی دا تھنگ جو کہ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو چیز میں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ آج کی جو آیتیں تھیں، اگر آپ ان آیتوں کی طرف دیکھیں تو آم، شروع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہاں سے آیتیں شروع ہوئیں، اور پھر اس کے بعد جو ختم ہوئیں وہ ہوئیں کہ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ تم جان جاؤ کہ تم جو ہو اللہ سے ملنے والے ہو، اللہ کے ملاقاتی ہو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو اب یہ آپ دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم قرآن، کیونکہ ہم سورۃ البقرہ سیریز میں کرتے چلے جا رہے ہیں، اور کیونکہ ہم کافی عرصے سے کر رہے ہیں تو شاید آپ کو یاد ہو یا نہیں یاد ہو، لاسٹ ٹائم اللہ سے ملاقات کا جو کانسیپٹ تھا وہ کہاں پر آیا تھا؟ تو آپ کو میں دھیان دلانا چاہوں گی کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 جو تھی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی مدد حاصل کرو صبر سے، اور کس سے؟ نماز سے۔ یہ بڑی پیوریفائڈ کانسیپٹس ہیں، اسپریچول کانسیپٹس ہیں، بڑے روحانی جسے کہتے ہیں کانسیپٹ ہیں کہ اللہ کی مدد تم نے حاصل کرنی ہے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور بے شک یہ بڑی مشکل چیزیں ہیں ایکسیپٹ ان کے لیے کہ جو خشوع اختیار کرتے ہیں، جو خاشعین ہیں۔ اور وہ خاشعین کون ہے؟ خاشعین وہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کا خشوع کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہے، کہ وہ ان کو کچھ نہیں دکھتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ نماز وہ اس طرح سے پڑھتے ہیں ایز اف کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خشوع میں ڈوبے ہوئے ہیں، کہ جیسے کوئی اتھارٹی سامنے ہے، اور آپ کی جو اس وقت جو حالت ہوتی ہے کہ انسان جیسے کہتے ہیں نا خشوع کی کیفیت میں ہے۔ لوگوں کے ڈفرینٹ ریاکشنز ہوتے ہیں نا، جیسے کوئی جب کسی سے کوئی ملتا ہے تو اگر آپ کوئی ایسی پرسنالٹی میں کے سامنے ہیں کہ جو بڑی روب آور ہے تو آپ کے اوپر وہ اثر انداز ہوگی، یا پھر کوئی لڑکی ہے اس کے فیونسی اس کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ ہوتا ہے، ایک طاری ہو جاتی ہے، کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ او مائی گاڈ دس۔ تو ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈفرینٹ جو ہے آپ کی ریاکشن ہوں گے۔ تو انسان کا کیا ریاکشن ہو کہ جب جو انسان جو ہے ایسی تقوی کی حالت میں ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ رہا ہو اپنے اپنے دل کی آنکھ سے، اور پھر اس کے اوپر جو طاری ہوگی کیفیت وہ خشوع کا عالم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال اللہ تعالیٰ کو وہ وٹنس کر رہا ہے اپنے دل کی آنکھ سے، تو ان کو کہتے ہیں خاشعین۔ اور وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ملنے والے ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ملاقاتی ہیں۔ تو ابھی ہم کون سی آیت پڑھے تھے کہ وہ جو اس میں بھی یہی ورڈ آیا نا ملاقو، کہ ملاقو کا کیا مطلب؟ اٹس اے ناؤن۔ ملاقو کا ملاقو از ناٹ اے ورب، اٹ از ٹرانسلیٹڈ ایز اے ورب، لیکن ملاقو از اے ناؤن۔ ملاقونا از دا ورڈ، اور ملاقو ربیہم جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے رب کے ملنے والے ہیں، یعنی وہ مسلسل اپنے رب کے ملاقاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ ملیں گے، وہ ملاقاتی اپنے رب کے ہیں، یعنی وہ نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے رب سے مل رہے ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی ملیں گے تو وہ ملاقاتی ہونا الگ چیز ہے، ملنا الگ چیز ہے۔ میں بولوں نا وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ بیٹھے ہیں باہر، وہ آپ سے ملیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن اگر میں کہوں وہ تو آپ کے ملاقاتی ہیں، یعنی وہ آپ سے مسلسل ملتے رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں جو نماز میں خشوع کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں تو انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب کے ملاقاتی ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ ہم اللہ کے ملاقاتی ہیں۔ اس دنیا کا ایک ایک قدم دنیا میں تو اٹھ رہا ہے، لیکن وہ اصل میں قدم جو ہے ان کو اپنے رب سے جوڑتا جا رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف موو کر رہے ہیں۔ جیسے سامان ہوتا ہے نا ایئرپورٹ کی بیلٹ پر آ رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کر کے موو کر رہا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے وہ دنیا کے تمام کام تو کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، میاں بیوی کے ریلیشن شپ سے، بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ سے، ساری چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں کٹ آف کر دیتی ہیں ان کو اللہ سے، وہ اللہ کی طرف مسلسل جو ہیں وہ موو کر رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں تو یہ نماز اور خشوع اور اس کیفیت میں ہونا، ادھر تو یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن آج جو ہم نے آیت پڑھی وہ کیا پڑھی کہ اب تمہاری نساء جو ہے وہ تمہارے لیے حرث ہے، اور تم ان کی ریلیشن شپ کے ساتھ جو ہے اپنے لیے آگے کا سامان آگے بھیجو، اور واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُو، اور جان جاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملو گے۔
वबश्शिरिल मुमिनीन, वबश्शिरिल मुमिनीन। तो इससे क्या पता चला कि अब आप ये कोई चीज़ जिसकी जो जो रूह है वो ईमान हो, वो इबादत बन जाती है। हर अमल जिसकी रूह जो है वो ईमान हो, वो इबादत बन जाती है। तो अगर आप देखें 2 आयतें, अब इस पॉइंट को हाइलाइट करने के लिए मैं 2 आयतें आपके पास लेकर आई हूँ डिफरेंट। एक सूरतुल हदीद की आयत है, जहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा ये इल्मो कि तुम जान जाओ कि अन्नमल हयातुद दुनिया, कि ये दुनिया की ज़िंदगी जो है लाइबुन, खेल-कूद। बचपन में होता है ना इंसान सिर्फ़ कुछ नहीं होता, सिर्फ़ खेल-कूद, आई जस्ट वांट टू प्ले गेम्स और एन्जॉय माय सेल्फ। फिर लहवु, लहवु का क्या मतलब होता है कि अम्यूज़मेंट, एन्जॉय करना, एंटरटेनमेंट। आप जो है या तो बच्चे जो होते हैं शुरू में खेल रहे होते हैं, फिर थोड़ी सी बड़ी एज आती है तो बस एवरीथिंग इज एंटरटेनमेंट, की मूवीज देखनी है, इधर जाना है, अम्यूजमेंट पार्क जाना है, वी जस्ट वांट टू एंजॉय आवरसेल्व्स, क्या फन चीजें हम जो हैं वो कर सकते हैं। फिर जीना, जीना का क्या मतलब होता है कि ब्यूटी, अ शो ऑफ ब्यूटी, कि जब फिर इंसान की एक प्यूबर्टी की एज आती है, जब इंसान को आईना अचानक बड़ा अच्छा लगने लग जाता है, अपनी अल्लाह ताला की तरफ से चेहरे पर जो होता है एक जो एक खूबसूरती आती है, प्यूबर्टी के साथ जवानी आती है, तो ज़ीना तो ये बड़े जो लोग, जो यंग लोग होते हैं, दे आर वेरी मच इनटू इट, कि फैशन क्या है और क्या चीज़ अच्छी लगती है और बालों का कौन-सा कलर होना चाहिए और क्या चीज़ मुझ पे सूट करती है। इंसान को जो होता है अपने आप को देखकर जो है बड़ा वो उजुब में गिरफ्तार होता है। फिर उसके बाद है वो तफ़ाख़ुरुम बैनकुम, फिर इंसान जो अपने करियर में स्टेप इन करता है कि मेरी तो ये एजुकेशन है, मैंने तो ये हासिल किया, तफ़ाख़ुर बैनकुम, एक-दूसरे के ऊपर जो है फ़ख्र करना कि मैं आई एम सो एंड सो, मेरे साथ नाम के साथ ये टाइटल्स हैं, और इंसान को उसमें जो है फ़ख्र महसूस होता है। व तकासुरुन फ़िल अम्वालि वल औलाद, फिर मिडल एज की तरफ इंसान जाता है, तो क्या है कि तकासुर फ़िल अम्वालि वल औलाद, कि अपनी माल में कसरत, अपनी औलाद में कसरत, उन चीज़ों के ऊपर जो होता है ना, अपने देखकर इंसान बड़ा खुश होता है कि मेरा इतना बैंक अकाउंट हो गया, हमने इधर भी घर बना लिया, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी खरीद ली है, मेरे तो ये इस चीज़ में इतने शेयर्स हैं। बच्चों को देख-देख कर के मेरा बेटा तो बड़ा वो जो है वो मेडिकल स्कूल में आ गया है, मेरी मतलब सारे के सारे जिसे कहते हैं ना, तमाम के तमाम जो फेदर्स इन योर कैप होते हैं, कि ये मेरा बच्चा ये कर रहा है, मेरा बच्चा वो कर रहा है, वो इधर जा रहा है, उसने ये कर लिया। तो जो इसके ऊपर जो है और उसकी जो कसरत जो है, माल की कसरत जो है, उन चीज़ों के ऊपर इंसान जो है ना वो बड़ा खुश हो रहा होता है। कमसली गैसिन आजबल कुफ़ार अरा नबातहू, अल्लाह ताला ने कहा उसकी एग्ज़ाम्पल किस तरह की है, उसकी जो मिसाल है वो कैसी है, कि जैसे एक बारिश होती है और बारिश को देखकर जो होता है, जो फार्मर होता है, जो काश्तकार होता है, वो बड़ा खुश होता है। नबातहू, कि उसको जो उसकी जो कुछ निकलता है उस बारिश की वजह से, जो जो खेती निकलती है उसको देखकर उसको बड़ा खुश होता है। यानी ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है इंसान की ज़िंदगी की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, जो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये इंसान देखकर बड़ा खुश होता है। लेकिन फिर क्या होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता करके जो है, जब ज़िंदगी की शाम ढलना शुरू हो जाती है, तो फिर इंसान देखता है कि अल्लाह ताला वो चीज़ें जो हैं, वो जिस तरह से वो खेती होती है, वो एकदम से क्या होता है कि वो मुरझाना शुरू हो जाती है। यही होता है ना, इंसान कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। वो जो चीज़ें जिनके ऊपर इंसान फ़ख्र करता था, अब उसको उन चीज़ों के ऊपर वो पता ही नहीं कि कहाँ है, कहाँ नहीं है। इंसान को एहसास होना शुरू हो जाता है कि मैं अपने जो हूँ अब, ज़िंदगी का सफ़र जो है वो मुझे अब कि फ़ना की तरफ जो है वो लेकर जा रहा है। आहिस्ता-आहिस्ता जो है इंसान की अपनी तमाम जो जॉइंट्स में दर्द, 10 तरह की तकलीफ़ें, कितना भी पैसा हो आपके पास, अगर आपकी ज़िंदगी में जो है वो उसको एन्जॉय करना ज़रूरी नहीं है कि लिखा हो। क्योंकि इंसान की जो तमाम की तमाम जो उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता करके जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, और इंसान अपने आप को खुद देख रहा होता है मुरझाता हुआ। और फिर फ़तराहु मुस्फ़र्रा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल कैसी हो गई, जैसे कोई ख़िज़ां से पहले जो होते हैं तमाम पत्ते जो होते हैं वो पीले हो जाते हैं। और फिर सुम्मा यकूनु हुतामा, और फिर भुर की तरह, जैसे होता है ना, जो पत्ते जब आप देखते हैं कि वो कर कर करके जो है वो बिल्कुल ये पैरों के नीचे कुचले जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं।
تو اسی طرح سے جو جو ایک فارمر بھی جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ اب جو اس کی جو ہریالی تھی، یہ اتنے جو اس کی کھیتی تھی اور اس کو دیکھ کر وہ بڑا خوش ہو رہا تھا، وہ دیکھتے دیکھتے ایک دم پیلی ہو کر اور ڈھل کر اور ختم ہونا شروع ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مرجھانا شروع ہو گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور یہ پھر آخرت کی طرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک اور پھر دنیا آنی ہے، اور اس دنیا میں جب وہ آباد ہوگی تو اس میں عذاب بھی ہے، اور پھر اس میں ثواب بھی ہے، اور اللہ کا رضوان بھی لوگوں کو حاصل ہوگا، اللہ کی خوشنودی بھی لوگوں کو حاصل ہوگی۔ اور یہ دنیا جو ہے، یہ زندگی جو ہے، یہ کیا ہے کہ کچھ نہیں ہے سوائے متاع الغرور کے، کہ اٹس اے میٹر آف ڈیلیوژن، کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں تھیں، یہ تمام چیزیں کتنی اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری لسٹ کمرائی، کھیل کود سے لے کر، امیوزمنٹ سے لے کر، زینت سے لے کر، تفاخر، آپس میں باہمی فخر کرنا، پھر اس کے بعد تکاثر، کسی چیز کی خوب بہتات ہو اس کے اوپر فخر کرنا، اور پھر اس کے بعد وہ تمام چیزیں جو تھیں کچھ نہیں تھیں، پتہ چلا کہ یہ تو سب دھوکا تھا۔ تو سب دھوکا تھا، تو انسان سوچے گا یہ سب چیزیں دیکھ کر کہ یہ تو پھر سب دھوکا ہی ہے، تو کیا ضرورت ہے مجھے زندگی میں کسی بھی چیز کو اپنانے کی، کسی بھی چیز سے دل لگانے کی، مجھے مطلب اس طرف میں جاؤں ہی نہ، میں بس ایک ہی طرف میں کونے میں بیٹھ جاؤں اور میں صرف اللہ اللہ کرتی رہوں، اور مجھے کوئی دنیا سے جسے کہتے ہیں کہ رہبانیت ہی اختیار کر لے انسان کا، ایسی چیزوں کے ساتھ جو ہے انسان کو دل لگانے کا کیا فائدہ؟ ایک طرف تو انسان کے دماغ میں یہ تمام وہم اور تمام یہ توہم جو ہیں یہ انسان کے یہ ابھریں گے۔ اب آپ دیکھیں ایک اور آیت سورۃ الفتح کی جو ہے آخری آیت۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، محمد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کفار کے اوپر سخت ہیں، اور آپس میں انتہائی شفیق اور رحیم ہیں، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ کفار پہ سخت ہیں کہ جہاں پر ان کو اپنی لائن وہ ڈرا کر لیتے ہیں کہ اصل ان کا جو ان کی جو تمام ایسوسیشن، یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کافروں کو دیکھیں تو ان کے ساتھ آپ کو اچھا کسی قسم کی سختی اختیار کرنی چاہیے، نہیں، یہ کفر کے ساتھ سختی اختیار کرنا، کفر کے ساتھ سختی اختیار کرنا، not with the person but in the sense کہ وہ جو ان کا جو اللہ تعالیٰ سے جو ان کی جو دوری ہے اس چیز کو وہ ناپسندیدگی سے دیکھتے ہیں، تو اور آپس میں وہ بہت رحیم ہیں، اور آپ ان کو دیکھتے ہیں تراہم رکعا سجدا، اب ان کے ڈسکرپشن بیان کیا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع میں ہیں اور وہ سجود میں ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ رکوع میں اور سجود میں کس لیے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے رب کے فضل کو ڈھونڈتے ہیں، اس کی خوشنودی کو ڈھونڈتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من ان اثر سجود، اور ان کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ وہ ایک، اب یہ کس طرح کے کیا ایک نور ہے ان کے چہروں کے اوپر، ایسے نشانات موجود ہیں کہ جو اثر سجود سے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سر کے اوپر کوئی وہی ہونا چاہیے، لیکن جو سجود کے نشان ہیں، اللہ کے آگے کے جھکنے والوں کی نشان ہے، جیسے کہا گیا نا کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے ہاتھوں اور اس کی جو پھر روشنی جو ہوگی اس سے وہ پہچانے جائیں گے، تو ان کے چہروں کے اوپر جو ہے ان کی عبادت جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے اپنی گواہی دیتی ہے، اور ذالک مثلہم فی التورات، اور یہ وہ لوگ، ان کی مثال جو ہے ان کا یہ ڈسکرپشن جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ جو ایون جو گزشتہ صحیفے گزر چکے ہیں تورات کے اور انجیل کے، اس میں بھی بیان کیا گیا ہے، اب ان کی اگزامپل بھی دی گئی، اور ان کی اگزامپل بڑی سملر دی گئی، ان کی اگزامپل اللہ تعالیٰ نے دی، ان کی اگزامپل کس طرح سے ہے کہ زرع، زراعت کہتے ہیں نا، اگین جو کھیتی، آج ہم کھیتی کی بات کر رہے ہیں تو ایک اور کھیتی کا ذکر کیا گیا، اور یہ کھیتی جو ہے اس کی جو ہے وہ جب نکلتی ہے تو اس کی کونپلیں پھوٹتی ہیں، اور اس کی جو اسٹیم جو ہوتی ہے، جو اس کا جو تنا ہے وہ پھر جو ہے طاقت پکڑتا ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے،
اور مضبوط ہونے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جڑیں جو ہے وہ پکڑتا ہے، اور پھر اس یہاں تک کہ فاستوى علی سوقہ، یہاں تک کہ وہ اسٹرانگلی جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور یعجب الزرع، اور بڑا وہ خوش کرتا ہے کس کو، جنہوں نے وہ کھیتی اگائی ان کو وہ بڑا خوش کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو میں نے سورۃ الحدید کی آیت بتائی وہ بھی سملر تھی، کہ وہ جو ہے وہ بھی اپنے جو ہے یہ تمام کی تمام جو دنیا کی جو کھیتی تھی، یہاں پہ دنیا کی کھیتی کا ذکر کیا گیا، وہ اپنے کاشتکار کو، جو فارمر ہے اس کو بڑا خوش کر رہی ہے، وہ اس کو دیکھ کر بڑا جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے، لیکن دیکھتے دیکھتے وہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہوا ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کھیتی کا ذکر کیا، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ان کا جو ذکر کیا گیا کہ یہ جو ہے بڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، بڑی مضبوط ہو جاتی ہے، اور یہ لگانے والے کو جو ہے جس نے یہ کھیتی لگائی ہے وہ looking good to the farmers so that he may enrage the disbelievers through them، اور وہ اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ جو ہے وہ کس کو غصہ آتا ہے دیکھ کر، ان کو کفار کو ہو جاتا ہے، اور پھر وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، مغفرت کا اور اجرا عظیما۔ تو اس کھیتی میں اور اس کھیتی میں کیا فرق ہو گیا؟ دیکھا جائے تو دونوں کی دونوں ایگزامپل جو ہے دی گئی، لیکن ایک جو کھیت تھا وہ خالی دنیا، متاع الغرور، دنیا کے اوپر توکل تھا، اس میں ایمان جسے کہتے ہیں آپ نے نکال کر باہر پھینک دی، جب آپ ایمان باہر نکال کے کر پھینک دیتے ہیں تو وہی چیز جو دنیا میں جو ہے وہ بڑی لہلہاتی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ بالکل چورا چور ہو کر ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی کھیتی ہے، جو یہ صحابہ اکرام ہیں، جو آپ کی تربیت میں، آپ کی اس صحبت میں، قرآن کے سائے میں، ایمان کے ساتھ جو یہ کھیتی تیار کی گئی ہے، یہ جب دل کو خوش کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو نیک اعمال والے ہیں، اور ان کو اللہ نے مغفرت کا اور اجر عظیم کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو جو ایک مومن کی جو کھیتی ہے وہ دنیا کے بھی جو کام کرتا ہے، سملر دنیا کے بھی جو کام کرتا ہے، تو وہ آخرت میں وہ اس کی کھیتی ہے۔ تو یہ جو یہاں پر جو آج کی جو آیت تھی وہ کیا ہے کہ آج کی آیت جو تھی وہ ایک مومن کے، بے شک تم کو لگے گا کہ یہ تمہاری میاں بیوی کی ایک آپس کی ایک انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے جس کو ایک اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا ہے، لیکن جو چیز تمہاری سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ جو فرٹیلائزر ہے، جو سب سے امپورٹنٹ جو بارش ہے جو اس کھیتی میں، اور جو اس کی جو روٹس ہیں وہ کس میں ہیں؟ وہ ایمان میں ہے، وہ ایمان میں ہے۔ اور یہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جان جاؤ کہ تم اللہ سے کے ملاقاتی ہو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کی پوری جو ہے ایک اگزامپل جو ہے یہ قرآن میں نے جیسے آپ کو دکھایا کہ یہ ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں یہ اگزامپل جو ہے وہ آئی ہے، اور اس کا خالی یہ مطلب نہیں ہے کہ اور جو ایک کوئی آپ آج کل ہر چیز کا جسے کہتے ہیں ٹیڑھا مطلب نکالا جاتا ہے، کہ ٹیڑھا مطلب انسان جو ہے اس چیز کا نکالے کہ وہ ہو عورتوں کو تو جو ہے وہ خالی کھیتی کے طور پہ بس خالی مرد کی کھیتی ہیں، بس یہی اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تمہاری جو تمام کی تمام زندگی بھی جو ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ یہ ایک کھیتی ہے، یہ ایک تم جو بیج جو ہے، جو تم بیج جو ہے وہ ڈال رہے ہو اور جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر چیز جو ہے وہ جڑتی چلی جائے گی، کہ اگر تقوی جو ہے وہ تمہارا متحرک جو جذبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، اور یہ کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کی آیت اس لحاظ سے مرد اور عورت کی کوئی ڈیفرنٹ رول نہیں ہے۔
سورۃ الاحزاب کی آیت، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور انتہائی جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کھڑے ہونے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد یعنی اپنے ایمان کو سچ کر دکھانے والے مرد، اور والصادقات اور صادقات عورتیں، اور والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور خشوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور جو ہے خیرات کرنے والے، اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والے مرد اور اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور اللہ کی راہ میں روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد، والذاکرات، اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، یعنی آخری چیز جو کی کیا بیان کی گئی ہے، ذکر، ہر چیز میں اللہ کی یاد ہے، اسی لیے تو مسلم بھی ہے اور مومن بھی ہے اور قانت بھی ہے اور صادق بھی ہے اور صابر بھی ہے اور خاشعین میں بھی ہے اور اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والوں میں بھی ہے اور روزہ رکھنے والوں میں بھی ہے، اور اپنی جو ہے تمام دنیاوی معاملات میں بھی اپنی حفاظت کرنے والوں میں، تقوی کی تمام جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدود ہیں ان کی حفاظت کرنے والوں میں سے کون لوگ؟ والذاکرین، جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، جو اللہ کو یاد رکھنے والے مرد اور اللہ کو یاد رکھنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت مغفرت رکھی ہے اور اجر عظیم رکھا ہے، یعنی کہ کوئی رولز ڈیفرنٹ نہیں ہے، کوئی اب اس آیت کو جو آج ہم نے پڑھی کوئی یہ نہیں سمجھے کہ عورت کو تو خالی ایسی یہی بتایا گیا، اب اس آیت میں کتنا کلیئرلی بتایا گیا ہے، اور اس کی جو ایک ایگزامپل اگر آپ کو اور دیکھنی ہے تو کون تھی؟ مریم علیہ السلام، مریم علیہ السلام جو تھی حضرت عیسیٰ کی مدر تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بیٹا دیا، بن باپ کے بیٹا عطا کیا، وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا، لیکن حکم کیا، کیونکہ ان کو کہا گیا ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرکی واصطفیٰ کی علی نساء العالمین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلیکٹ کیا اور آپ کو طہارت عطا کی اور آپ کو سلیکٹ کیا تمام دنیا کی عورتوں کے اوپر، لیکن کیا کہا انہیں؟ یا مریم کنتی لربی کی، یا مریم اپنے رب کے لیے کھڑی ہو جائیے آپ ڈیووشن میں، وسجودی، اور سجود میں اپنے رب کے لیے آپ سجدہ کیجئے، ورکعی مع الراکعین، اور جو رکوع کرنے والوں میں ہیں ان میں آپ شامل ہو کے جو ہے رکوع کیجئے، یعنی مرد اور عورت کے جو رول ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی بے شک دنیا میں ڈیفرنٹ رکھے ہیں، ہماری فزیولوجیز ڈفرینٹ ہیں اور ہماری اللہ تعالیٰ نے ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں مرد اور عورتیں جو ہوتی ہیں، لیکن جو رول ہے بہرحال وہ اللہ کے عباد بننے کا ہے، اللہ کی عبودیت حاصل کرنے کا ہے، اور اس عبودیت کی جو روح ہے وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے، اس لیے کہا گیا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آخر میں جاتے جاتے آپ کو یہ جو دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یہ وضو کرنے کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو آج ہم نے آج پڑھی نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت محبت کرتا ہے ان سے کہ جو توابین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتا ہے جو وہ متطہرین ہیں، تو یہ دعا جو ہے یہ ہماری وضو کرتے ہوئے جب ہم نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے جو دعا سکھائی گئی وہ آج کی آیتوں میں تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، تو ہم ان میں شامل ہونے کی دعا کرتے ہیں
کہ جو اللہ تعالیٰ کی توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی طرف ٹرن کرنا، کسی چیز کی طرف مڑنا۔ تواب لوگ سمجھتے ہیں توبہ کا مطلب ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار، کہ اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ استغفار کا غفرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کور کرنا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب ہمارے گناہوں کو جو ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنے گناہوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، ہم کو اپنے گناہوں کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے گناہ جو ہیں کوئی فزیکل فارم اختیار کر لیں تو ہمیں اپنے آپ سے نفرت ہونے لگے کہ ہمارے گناہ جو ہیں یہ کس طرح کے ہیں۔ جس طرح سے انسان کی کوئی اپنی نجاست ہوتی ہے، آپ باتھ روم جاتے ہیں یا کسی کو الٹی ہو جاتی ہے، کچھ کتنی جلدی انسان کو ہوتا ہے کہ اس کو کلین اپ کرنا ہے، اس کو جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو اگر ہمارے گناہ کوئی فزیکل فارم اختیار کر لیں تو ہمیں ہو کہ اس چیز سے ہمیں نکلنا ہے، تو وہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اس کو کور کر دیجئے، میرے گناہوں کو میری آنکھوں کے ساتھ ان کو دور کر دیجئے مجھ سے۔ تو آپ اللہ کے ساتھ استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو دور کر دیجئے مجھ سے۔ تواب وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف مڑ جائے، جس کو احساس ہو جائے چلتے چلتے کہ مجھے مجھے مڑنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، مجھے واپس جانا ہے، جس کو اپنی ندامت کا احساس ہو جائے۔ وہ ندامت جب اس کی روح کو پکڑ لیتی ہے تو وہ تواب ہو جاتا ہے، اس کے قدم وہیں پر ٹھٹک جاتے ہیں، وہ مڑنا چاہتا ہے، وہ ان تمام رستوں کو چھوڑ دیتا ہے جن رستوں پر اس نے تمام دنیا کی جو ہوتی ہے خاک اپنے لیے جمع کر لی ہوتی ہے گناہوں کی۔ اور کیا اس کو اس انسان کا یہ تواب کا جو رستہ ہوتا ہے یہ بڑا ہی عاجزی کا رستہ ہوتا ہے۔ انسان جو ہوتا ہے واپس اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے جا رہا ہوتا ہے، اور اپنی روح کو جو ہے وہ اس اپنی روح کی پاکیزگی چاہ رہا ہوتا ہے کہ میری روح جو ہے جو اس قدر نجاست ہے اس کے اوپر، یہ نجاست جو ہے میری روح سے دور ہو جائے، میرے قدم اللہ کی طرف بڑھ سکے، میری جو کمر جو ٹوٹ رہی ہے میرے گناہوں کی وجہ سے یہ بوجھ ہٹ جائے، میں اب اللہ کی راہ کی طرف، جسے کہتے ہیں نا آپ کوئی غلط ایگزٹ لے لیتے ہیں اور پھر آپ گم ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے آپ نے کوئی، پھر آپ اپنا راستہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا راستہ پتہ نہیں کہاں سے لمبا گھوم کے جا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے واپس، لیکن میں مڑ تو گیا ہوں نا، ایٹ لیسٹ میں صحیح ڈائریکشن میں جا تو رہا ہوں۔ تو وہ ایک جو چیز ہوتی ہے نا کہ انسان اپنا راستہ جو ہوتا ہے وہ ٹرن کر لیتا ہے، وہ مڑ جاتا ہے، اس کی جو جو چاہت ہوتی ہے نا وہ اب کچھ اور ہے، اس کو اس کی جو منزل جو ہوتی ہے وہ کچھ اور ہے، اب اسے کچھ اور نہیں سوچتا، اسے کچھ اور نہیں سوچتا کہ اب میں یہ بھی کر لوں اور یہ بھی کر لوں اور یہاں پر بھی چلا جاؤں، یہ ایگزٹ بھی لے لوں اور ادھر بھی، راستہ تو پھر ایک ہی ہے نا، پھر تو صراط مستقیم پر ہی جانا ہے۔ تو تواب کا راستہ جو ہے وہ توبہ کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف جو ہے وہ مڑ جائے، اور اپنا جب وہ تعین کر لیتا ہے کہ میں میسڈ اپ ہوں، مجھے بس ادھر جانا ہے، تو اپنا راستہ جو ہے وہ بدل لے، وہ اللہ کی طرف ٹرن ہو جائے۔ تو یہ ایک انسان کی روح کی پاکیزگی ہے۔ اور وَاجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَہِّرِینَ، اور مجھے آپ ان میں شامل کر لیجئے جو طہارت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں جو آج ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک پرسکرپشن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وضو کی جو عبادت ہے اس کے ذریعے ہم کو یہ عطا کر دیا کہ جب تم وضو کرنے جاؤ تو دعا کرو کہ یا رب مجھے ان میں شامل کر لیجئے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، اور آپ کو تو وہی چاہیے نا، کہ آپ کو وہ چاہیے جو آپ کی طرف مڑ جائے، جو اپنا راستہ جو ہے آپ کی طرف وہ موڑ لے۔ دنیا کی بھی رشتوں میں آپ دیکھیں، ہم کو کسی کے کھوٹ یا خیانت جو ہوتی ہے آپ نہیں برداشت کرتے، تو یہ اللہ کی طرف جانے کے لیے تو زیادہ انسان کو جو ہے موسٹ پیورٹی کا راستہ جو ہے اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو ظاہری پیورٹی حاصل کرنے کے لیے، ظاہری طہارت حاصل کرنے کے لیے انسان جب وضو کر رہا ہوتا ہے تو جیسے اپنے اے گناہ جو ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنی ہر جگہ سے دھو دھو کے جو ہوتا ہے وہ پھینک رہا ہوتا ہے۔ اگر تقوی کے ساتھ اور اس کے ساتھ آپ وضو کریں تو وضو جو ہے وہ بائی اٹ سیلف جو ہے وہ ایک عبادت ہے۔ تو وَجَعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَہِّرِینَ، یا اللہ مجھے شامل کر دیے، یہ نہیں کہ بس اب دیکھیے آپ ہیوملٹی دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نہیں کہ جسٹ بیکاز کہ وضو کر لیا تو آٹومیٹکلی ازیوم کر لیا کہ اب تو میں طاہر ہوں، نہیں، دعا کر رہے ہیں کہ مجھے متطہرین میں بھی شامل کر لیجئے، مجھے متطہرین میں بھی شامل کر لیجئے کہ میں نے وہ طہارہ حاصل کر لی ہے فزیکلی، اور مجھے ان میں شامل کر لیجئے کہ میں نے وہ طہارہ حاصل کر لی ہے اسپریچولی، میری روح کو بھی وہ
وہ پاکیزگی اختیار وہ عطا کر دیجئے۔ تو وضو جو ہے نماز سے پہلے ہی وہ خشوع کا سفر جو ہے اس دعا کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو محبت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہاں پر ہی ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آ، ختم کرتے ہیں، اور یہ چیز جو آج جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ سمجھیں کہ ہر مومن کی جو ہے ہر تمام کی تمام زندگی جو ہے وہ ایمان کی فضیلت سے جو ہے عبادت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان میں شامل کرے جن سے ہمارے رب کو محبت ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔